ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے قمر الدین فاروقی صاحب معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں حضرت علی کو اگر کوئی شخص سید نہ مانے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہوگا، یعنی یہ کہ حضرت علی سید ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہماری عوام میں دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی بات کے لیے اگر انکار کر دیں گے، نفی کا جملہ بولیں گے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اوپر گستاخ ہونے کا فتویٰ آئے گا۔ مثلا یہ کہ ان کے لیے کچھ بھی پوچھا جائے کہ وہ یہ ہیں تو سیدھے ہاں ہی کرنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہیں، اگر منع کر دیا نہیں ہے تو وہ بولیں گے کہ آپ ان کے گستاخ ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اچھا بعض لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ فتوی ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کو نہیں ان کو سمجھتے اہل بیت، یا ان کو اہل بیت نہیں مانتے تو یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ علماء جو لوگ بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے غدار ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تفسیر سید یعنی سادات کی اور اہل بیت کی دونوں جدا جدا ہے۔ ہماری عوام اور بہت سے یہ کہ خارجی کہلانے والے، رافضی کہلانے والے، یہ بھی اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سید اور اہل بیت ایک جیسے یعنی ایک ہی چیزوں کے نام ہے، اور ایسا دراصل نہیں ہے۔ تمام جو سید ہیں یا جو سادات ہیں وہ اہل بیت میں تو شامل ہیں، یعنی ان کو اہل بیت کہا جا سکتا ہے، مگر تمام اہل بیت کو سید نہیں کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے اختلاف رکھیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو، کبھی کسی علماء سے بیان تقریر میں نہ سنی ہو، ممکن ہے ایسا ہو، مگر یہ کہ آپ ایک بار تصدیق کرا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قلب مطمئن رہیں گے کہ مسئلہ دراصل ایسا ہی ہے۔ لفظ اہل بیت بہت زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے اس لفظ کے لیے بہت سارے معنی اس میں مراد لیے ہیں۔ بعض نے جیسے تمام ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، اور بعض نے تو تمام امت کو ہی اہل بیت، یعنی آیت تطہیر کی تفسیر کے اندر تمام امت کو ہی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ لہٰذا اہل بیت جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر تو حضرت علی شامل ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی اہل بیت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں شامل ہے، مگر یہ کہ سید میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور جتنے بھی سید ہیں وہ سب اہل بیت، ان کو عرف عام میں ہمارے کہا جاتا ہے تو وہ درست ہے۔ لہٰذا جتنے بھی سادات ہیں، سید ہیں، ان کے آل رسول یا اہل بیت کہیں گے تو وہاں چل جائے گا، لیکن تمام اہل بیت کو سید کہیں گے تو وہاں نہیں چل پائے گا، یعنی اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ہماری عوام کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر علماء انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حضرت علی کے سید ہونے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اہل بیت ہونے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اہل بیت نہیں سمجھ رہے ہوتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت علی کو اہل بیت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو سید نہیں سمجھا جاتا۔ اب رہا یہ کہ سید ہونے نہ ہونے کا کیا مسئلہ ہے۔ دراصل سید ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا کے بعد حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آل اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے سید ہونا، ان کی اولادوں کے لیے سید ہونا یہ بالکل خاص ہے۔ ان کے سوا تمام حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہیں، مثلا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی اولاد کو بھی سید نہیں کہا جاتا، یعنی حضرت زینب حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، اور حضرت حسن حسین بھی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی جو اولاد حسن حسین ہے ان کی اولادوں کو سید کہا جائے گا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کو سید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی جو اولاد ہیں وہ اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، اور ان کے باپ اگر یعنی اہل بیت سادات میں سے نہیں تھے تو پھر وہ ان کو سید نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر بات کریں حضرت علی کے بارے میں کہ وہ سید ہیں یا سید نہیں ہیں، تو حدیث پاک کا صاف مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام جو دنیا کی اولادیں ہیں وہ اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، یعنی اپنے باپ سے پہچانی جاتی ہیں، سوائے فاطمہ کے کہ ان کی اولادیں ان کی طرف منسوب کی جائیں گی، یعنی والدہ کی طرف، اور ان کا باپ میں ہوں۔ مثلا یہ کہ جتنی بھی دنیا کی اولادیں وہ اپنے باپ کی طرف سے جانی جاتی ہیں کہ وہ خان ہیں یا پٹھان ہیں یا انصاری ہیں یا پھر کوئی دوسری قوم کے ہیں، تو جو ان کا والد ہوگا بیٹا انہی کی طرف نسبت پائے گا۔
لیکن جو سیدوں کو نسبت ملی ہے وہ یاد رکھیں کہ وہ حضرت علی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا سید ہونا، فضیلت ہونا یہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے ہے، اور یہ خاص حضرت فاطمہ ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ ان کی اولاد ان کی طرف نسبت ہے، والد کی طرف نسبت نہیں ہے۔ اگر بالفرض والد کے لیے یہ ہوتا کہ حضرت اولاد علی ہیں، وہ بات درست ہے، والد کے لیے اگر یہ چیز ہوتی کہ والد کی طرف نسبت ہے تو حضرت علی کی فاطمہ زہرا کے بعد جو دوسری شادیاں ہوئیں تو اس کے اندر ان کی جتنی اولادیں تھیں ان کو بھی سید کہا جانا چاہیے تھا، کیونکہ والد تو سب کے ایک ہے لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا۔ ان میں علوی وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، اور یہ بھی کوئی کم فضیلت والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو نیچے سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی قوم قصبے کو، مگر یہ کہ سید ہونا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل یہ خاص ہے۔ تو ان کی جو اولاد میں ہوں گے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اولاد فاطمہ کو سید کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی سید ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ بتا دیں کہ حضرت علی اولاد فاطمہ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حضرت علی اولاد فاطمہ ہیں، کہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، تو وہ سید ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اولاد فاطمہ نہیں ہیں، وہ تو شوہر ہیں، تو جب ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں تو سید کیسے ہوئے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ خاصہ صرف حضرت فاطمہ کو دیا، ان کے بعد حسنین قریمین کی طرف، ان کے علاوہ حضرت فاطمہ کی دوسری اولادوں کی طرف بھی نہیں، حضرت زینب کی طرف بھی نہیں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت زینب کی اولادیں بھی سید ہوں۔ لہٰذا امام حسن حسین کی نسلوں سے جو آئیں گے ان کو سید کہا جائے گا، اور وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، جس طرح حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ دلیل لاتے ہیں، وہ کمبل اڑایا حضور علیہ السلام نے، اس میں حضرت علی شامل تھے، فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو میں تو اس کا انکار ہی نہیں کر رہا کہ اہل بیت نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تفسیر نہیں معلوم ہوتی سید اور اہل بیت کی، گڑ اور یہاں پہ مثال یہ دینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ معاملہ حضرت علی کا ہے، لیکن آپ دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تمام اہل بیت سید اور تمام سید اہل بیت۔ تو حضور علیہ السلام نے جو حدیث فرمائی نا، وہ کہ جو کمبل اڑا کے حضرت علی کو بھی شامل کر لیا، اس کے اندر دعا کے اندر ان کا بھی نام لیا کہ یہ میری اہل بیت ہے، تو ان سے محبت رکھ، ان پہ رحم فرما، ان کے لیے دعائیں دی، تو وہ اہل بیت ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، حضرت علی اہل بیت ہیں، مگر حضرت علی سید نہیں ہے کہ سید اور آل رسول اولاد فاطمہ کو کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب بعض لوگ یہ کہیں گے، مطلب وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر جس سے محبت نہ رکھیں اور اس کے بارے میں اگر کسی نفی کا انکار کریں تو مسئلہ یہ آئے گا کہ گستاخ ہے۔ ابھی کیا ہوگا، دیکھو کمنٹ باکس کے اندر کچھ مسلمان کہلائے جانے والے اب یہ گستاخ کا فتویٰ لگا رہے ہوں گے کہ یہ جو سامنے بیان کر رہے ہیں یہ جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، غدار ہیں، اور گالیاں بک رہے ہوں گے، یعنی گالی دے کے اپنی اہل بیت کی محبت کو ظاہر کر رہے ہوں گے، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم حضرت علی اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اس لیے تمہیں گالی دے رہے ہیں، یعنی مجھے گالی دے کر اہل بیت ہی کی محبت کو اپنے ثابت کریں گے کمنٹ باکس کے اندر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر میں کہوں حضور علیہ السلام یعنی نبی کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں ہے، اس میں کیا یہ شان ان کی گھٹ گئی؟ یعنی کسی کا انکار کرنے سے شان اس کی گھٹتی نہیں ہے، انکار کس چیز میں کیا جائے گا وہ تو دیکھا جائے۔ اگر میں کہوں نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، نبی سجدے کے قابل نہیں ہے، نبی عبادت کے قابل نہیں ہے، صرف اللہ عبادت کے قابل ہے، نبی اللہ کے برابر نہیں ہے، نبی اللہ کی کسی بھی صفت کے مقابلے میں نہیں ہے، تو اب کوئی گستاخ کھڑا ہو کے بولے نبی کی توہین کر رہا ہے، ہر چیز میں نیچے کر رہا ہے، ہر چیز میں نیچے، تو یہ تو حق ہے، اس کے اندر انکار کیسا اور توہین کیسی؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مثلا یہ کہ یا تو جاہل جو بولیں وہ بولتے چلے جاؤ، نبی کو خدا بھی بنا دو تو ٹھیک ہے، اگر انکار کر دو نہیں خدا تو نہیں ہے تو پھر وہ توہین کے جملے میں لیں گے، تو یہ ان کی جہالت اور کم علمی ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی سید نہیں ہے، لیکن سید نہ ہونے سے کوئی ان کی توہین یا شان کم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سیدوں کے سردار ہیں، سیدوں کے آقا ہیں، سیدوں کے مولا ہیں، تمام ولیوں کے سر کے تاج ہیں، تمام ولیوں کو ولایت عطا کرنے والے ہیں، تو وہ تو تمام سیدوں کے سردار ہیں۔ اب محض سید نہ ہونے سے کوئی شان تھوڑی نہ گھٹ جائے گی کہ سید نہیں مانا تو شان گھٹ گئی۔ اب ایسے تو نبی کو خدا نہیں مانا تو کیا شان گھٹ گئی نہ ماننے سے؟ جو حق ہے اس کو تو مانا جائے گا، جو حق نہیں ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو حضرت علی اولاد فاطمہ نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ سید نہیں ہے، کوئی ان کو سید نہیں کہتا تو ٹھیک ہے۔ اگر محبت میں کوئی کہنا چاہتا ہے سید یعنی اس معنی میں کہ وہ سردار ہے، تو اس اعتبار سے جیسا سیدی اعلیٰ حضرت ہے ان کو بھی کہا جاتا، تو ایسے ہی صحابہ کے نام کے آگے لگانا چاہیے حضرت علی کے آگے بھی، کہ اگر اس اعتبار سے کوئی سیدی
مولا علی کہتا ہے تو بالکل بھی حرج نہیں ہے، اس معنی میں اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ سیدوں کے سردار، اس میں بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اہل بیت ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اس چیز کا بھی انکار نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہیں گے وہ اہل بیت میں شامل کس طرح، تو اس کی تفسیر وہ علماء سے ایک بار سمجھ لیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتانا۔ اچھا، جو میں نے بیان کیا نا فتاوی رضویہ شریف کا، جو میرے علم میں تھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تفصیلات کو، اس کو میں نے آپ کو بیان کیا اپنی عقل سے، اس میں کچھ میں نے بیان نہیں کیا۔ کوئی دیکھنا چاہے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر وہ دیکھ لے، اور فتاوی شارح بخاری میں بھی اس کی تفسیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، فتاوی شارح بخاری کی غالباً دوسری جلد میں، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ علماء سے جا کے سمجھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں حضرت علی سید نہیں ہے، اور انکار میں کوئی شان نہیں گھٹتی، جو حق ہے وہ حق ہے، حالانکہ وہ پتھر میں حسن لالے پرن